اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی دنیا کے دوستو، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایسا خاص، نایاب اور خفیہ بندش کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ بندش کا وہ نوری عمل ہے جس کے کرنے سے آپ بندش کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھلتا ہوا دیکھیں گے۔ آج ہم بات کریں گے دماغ پہ لگی ہوئی بندش۔ دماغ پہ لگی ہوئی بندش، اس کی کچھ علامات ہیں، کچھ نشانیاں ہیں۔ پہلے آپ وہ سن لیں۔ جس انسان کے دماغ پہ جادو کے ذریعے بندش لگائی گئی ہو، چاہے وہ کسی انسان نے لگائی ہو یا چاہے جنات نے لگائی ہو، وہ بندہ وہم کا شکار ہو جاتا ہے، وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ مختلف خیالات آتے ہیں اس کو۔ سفر کرتے ہوئے کبھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، کبھی رات کو سوتے ہوئے یہ خیال آتا ہے کہ میں سو گیا تو صبح پتہ نہیں اٹھوں گا یا نہیں۔ ہر وقت خوف، گھبراہٹ اور بھول جاتا ہے بندہ، بار بار چیزیں جو ہیں یاد نہیں رہتی۔ ہر ٹائم ایک انجانا سا خوف انسان کا پیچھا کرتا ہے۔ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی لیکن دماغ میں ہر ٹائم کوئی نہ کوئی ٹینشن چلتی رہتی ہے۔ ایسی بہت ساری علامات جو ہیں یہ دماغ کی بندش کی نشاندہی کرتی ہیں۔ سائنس میں یا میڈیکل میں بعض لوگ اس کو ٹینشن کہتے ہیں، کئی لوگ اس کو انگزائٹی کہتے ہیں، ڈپریشن کہتے ہیں۔ لیکن ڈپریشن اور دماغ پہ لگی ہوئی بندش میں معمولی فرق ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر کسی انسان کے دماغ پہ بندش لگ گئی ہے، وہ وسوسوں کا شکار ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی۔ دماغ پہ لگی ہوئی بندش کی نشاندہی جو ہے سورہ ناس میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، قُلْ اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ان لوگوں کے شر سے، چاہے وہ انسان ہیں یا جنات ہیں، جو وسوسے ڈالتے ہیں۔ وسوسہ ایک ایسا خیال یا وہم ہوتا ہے جس کی ابھی میں نے نشاندہی کی کہ انسان ایک انجانے خوف کا شکار ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اب سب سے پہلے تو ہم نشاندہی کریں گے کہ آیا اس انسان کے دماغ پہ بندش ہی لگی ہوئی ہے یا یہ ڈپریشن کا شکار ہے، کیونکہ ڈپریشن کی وجہ سے بھی سم ٹائم ایسی علامات ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ اس عمل سے ڈپریشن کے مریض بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے بہت آسان طریقہ کار ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی، اس عمل کی تشخیص کے لیے کہ دماغ پہ بندش لگائی گئی ہے، ہمیں کچھ چینی کی ضرورت ہوگی اور 1 عدد چمچ چاہیے ہوگا۔ تھوڑی سی چینی کی ضرورت ہوگی، 1 عدد چمچ چاہیے ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آدھا چمچ چینی، تھوڑی سی اتنی سی چینی لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کے بعد اس چینی پہ آپ نے پھونک نہیں مارنی، تھتکارنا ہے۔ تھتکار دیں۔ اس کے بعد یہ 3 حروف ہیں، یہ 3 حروف آپ نے 33 بار پڑھنے ہیں۔ الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد۔ یہ 3 حروف مقطعات ہیں، یہ لوح قرآنی میں مل جائیں گے، یا آپ گوگل پہ سرچ کریں حروف مقطعات تو ان میں یہ حروف آپ کو مل جائیں گے۔ الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد۔
یہ 3 حرف 33 بار پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے پھونک مارنی ہے، ویسے ہی تھتکارنا ہے، تھتکار دیں۔ تھتکارنے کے بعد آپ نے وہ چینی اٹھانی ہے، چینی اٹھا کے اس کو زبان پہ رکھیں، 2-3 دانے، زیادہ نہیں۔ اگر تو اس کا ذائقہ بہت تیز میٹھا ہو، جیسے شہد ہوتا ہے یا مشری ہوتی ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے دماغ کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے۔ یہ تشخیص ہو گئی جی کہ انسان کے دماغ پہ بندش لگی ہوئی ہے، بندش کی تشخیص ہو گئی۔ اب ہے اس کا علاج کہ بندش کا پتہ چل گیا جی بندش لگی ہوئی ہے، اب کرنا ہے اس کا علاج۔ اس کے علاج کے لیے 21 دن کا عمل ہے، بہت مختصر سا چھوٹا سا عمل ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ نیت سے کریں، طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ گھر میں کوئی کمرہ ہو خالی، وہاں جائے نماز بچھائیں، اس کے بعد حصار لگائیں، کمرے میں اگربتی سلگائیں، حصار لگا کے جب آپ بیٹھ جائیں، اس کے بعد اول آخر 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح کا مطلب ہوتا ہے 99 بار آپ نے پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد پھر 11 بار آپ درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔ اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایک تسبیح آپ نے یہ پڑھ لی، اول آخر اس کے بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلی تسبیح آپ کی لا حول ولا قوت کی ہو گئی، دوسری تسبیح آپ نے پڑھ لی آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی کی پہلی آیت یا پہلا فقرہ کہہ لیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد معذرت، آپ کے پاس ایک کالے رنگ کی ڈوری ہونی چاہیے، معذرت میں بھول گیا ہوں، جب یہ عمل آپ نے شروع کرنا ہے کالے رنگ کی ایک ڈوری لینی ہے جو کہ تعویذ میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے اوپر آپ نے جب پہلی تسبیح پڑھیں 1 گرہ لگائیں، جب دوسری تسبیح پڑھیں 2 گرہ لگائیں، جب تیسری تسبیح پڑھیں 3 گرہ لگا لیں۔ اب 21 دن آپ نے عمل کرنا ہے، 21 دن میں آپ کی گرہ بنیں گی 63۔ روز کی 3 گرہیں، 21 دن کی، 21 دن میں اگر آپ 3 تسبیحیں پڑھیں گے تو یہ بن جائیں گی 63 گرہیں لگ جائیں گی۔ اب اس دھاگے کو آپ نے خوشبو لگانی ہے، خوشبو لگانے کے بعد ایک تعویذ میں رکھ لیں، سر پہ باندھ لیں، اس طرح باندھ لیں، یا تعویذ رکھ لیں، اگر ٹوپی پہنتے ہیں تو ٹوپی میں سلائی کر لیں، یا تعویذ کی صورت میں ڈبی میں ڈال کے گلے میں ڈال لیں، بہرحال وہ دھاگا اپنے پاس رکھنا۔ اب 3 دن کے عمل سے ہوا یہ کہ آپ کے دماغ پہ جو لگی ہوئی بندش کی گرہیں ہیں وہ کھل گئیں، لگی ہوئی گرہیں کھل گئیں آپ کے دماغ کے اوپر سے۔ 21 دن یہ عمل کر لیا، اس کے بعد ایک روٹین آپ نے بنانی ہے تاکہ دوبارہ آپ کے اوپر دماغ کی بندش نہ لگ سکے۔ تو اس کی حفاظت کے لیے رات کو سونے سے پہلے 3 بار آیت الکرسی، 3 بار سورہ فلق، 3 بار سورہ ناس، یہ لازمی پڑھنا ہے۔ جب یہ آپ نے عمل شروع کرنا ہے اس کے دوران بھی، جب عمل آپ مکمل کر لیں سونے کے لیے چلے جائیں تو سونے سے پہلے یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے
3 بار آیت الکرسی، 3 بار سورہ فلق، 3 بار سورہ ناس، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اوپر آئی بٹن میں نے ایک دم دیا ہوا ہے، یہ دم آپ نے لازمی سننا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وظیفہ کے ساتھ یہ وہ والا جو دم ہے، یہ جو اوپر آئی بٹن میں لگا ہوا ہے، یہ دم آپ نے لازمی سننا ہے، روزانہ سننا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا کرم فضل رحم فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔